السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ اس روز گہری اور پرسکون خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک لوگوں کو شور سنائی دیا۔ یہ ایک لمبے چوڑے قافلے کی خبر تھی۔ لوگوں نے پوچھا، آج مدینہ میں کیا ہو گیا ہے؟ جواب ملا، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ ہے، جو شام سے مال تجارت لے کر آیا ہے۔ کیا قافلہ اتنا بڑا ہے؟ لوگوں نے پوچھا۔ ہاں، یہ قافلہ 700 اونٹوں پر مشتمل ہے، اور یہ سارا سامان مدینہ کے غرباء میں تقسیم ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد میں جزیرہ نمائے عرب کے سب سے مالدار تاجر تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کا آغاز غربت سے کیا۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات قائم ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا۔ سعد نے عبد الرحمن سے کہا، بھائی، میں مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میرا آدھا مال لے لو، اور میری 2 بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند آئے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، اللہ تعالی تمہارے اہل و عیال اور مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے تم صرف بازار کی راہ دکھا دو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بازار گئے، کچھ مال خرید کر فروخت کیا اور نفع کما لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اے ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، تم دولت مند ہو، تم سست روی سے جنت میں داخل ہوگے، لہٰذا اللہ جل جلالہ کو قرض دو، تمہارے قدم کھول دیے جائیں گے۔ جس روز سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نصیحت برے کلمات سنے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رب کو قرض حسنہ دینے لگے، اور اللہ عز و جل بھی اس کو کئی گنا بڑھاتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صدقہ و انفاق کرنے والے اس اولین گروہ میں شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطیہ کی وصولی کے بعد جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، کیا اہل خانہ کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ان کے پاس وہ اجر چھوڑا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 50,000 دینار فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کا حکم دیا۔
اسلام میں سب سے بلند مرتبہ لوگ وہ سمجھے جاتے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے زندہ اصحاب میں سے ہر ایک کو 4000 دینار دینے کی بھی وصیت فرمائی۔ اپنے ورثاء کے لیے کئی ہزار اونٹ، گھوڑے اور بکریاں ترکہ میں چھوڑ گئے۔ اگر آپ کے مال و دولت کا حساب لگایا جائے تو آج دنیا میں کوئی بھی اتنا امیر نہیں ہوگا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اس دولت سے خائف رہے۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے افطاری کا کھانا رکھا گیا۔ کھانے پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور کہا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، انہیں ایک چادر میں کفنایا گیا۔ اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانپا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، ان کے کفن کے لیے ایک چادر کے سوا کچھ نہ ملا۔ میں نے جب حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ پڑھا اور مجھے ان کی برداشت پر رشک آیا، پھر اسے اپنے اوپر سوچا کہ اگر یہ سب میرے ساتھ ہوتا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جو لوگ ان کو باتیں کرتے تھے اگر میرے اوپر ہوتی تو ناقابل برداشت۔ میں نے حضرت آسیہ علیہ السلام کا قصہ پڑھا جو کہ فرعون کی زوجیت میں تھی تو ان کے صبر پر رشک آیا۔ اگر آج ہماری کسی بہن کا شوہر انہیں کچھ کہہ دے تو آسمان بول بول کر سر پر اٹھا لیتی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیدائش ہی بت تراش کے گھر ہوئی۔ گھر سے نکالے گئے، اپنا باپ ہی بیٹے کو جلانے کے لیے لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لاتا تھا، لیکن امتحان میں کامیاب ہوئے تو ویران بیابان میں اکلوتی اولاد کو چھوڑا۔ پھر قربانی دینے کا حکم۔ آج کسی مرد میں ہے اتنا حوصلہ؟ کبھی نہیں۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیماری، سب کچھ چلا گیا، اولاد، مال، بیویاں، سب کچھ، لیکن آزمائش پر صبر کیا۔ آج ہے کسی میں اتنا صبر؟ بالکل نہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ان کے والد سے بھائیوں نے دور کر کے کنویں میں پھینکا، پھر غلام کے طور پر قیمت لگائی گئی، قید کاٹی، لیکن صبر کیا۔ اور آج اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو تو شکوہ شروع کہ اللہ عز و جل نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یتیمی میں آنکھ کھولی، پھر ماں بھی چھوڑ گئی اور مختلف آزمائشوں سے گزرتے نبوت کے مقام تک پہنچے۔ غزوات، بھوک، دشمنوں سے مسلسل آزمائش کی زندگی، کیا آج کوئی کر سکتا ہے یہ سب برداشت؟ بالکل نہیں۔ تو کیا یہ مثالیں ہمارے لیے کافی نہیں کہ مسلمان کی زندگی آزمائش ہوتی ہے اور ہمیں بھی زندگی کا ایسے ہی امتحان دینا ہے؟
اور اسی طرح صبر کرنا ہے۔ یہ زندگی گرم صحرا کی تپتی دھوپ کی مانند ہے، اور ہمیں گرم ریت پر لیٹ کر سینے پر بھاری بھرکم پتھر کا بوجھ اٹھا کر کبھی کچھ اس سے بڑی آزمائش ہو، سلگتے کوئلوں پر لیٹ کر چمڑی جلا کر امتحان دیتے ہوئے بس احد 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 پکارنا ہے۔ جنت ایسے ہی نہیں مل جانی، مومنوں کی سنت پر چلنا ہوگا، صبر کے ساتھ آزمائش پر پورا اترنا ہوگا۔ اللہ جل جلالہ مشکلات، تکالیف، پریشانیوں اور آفات میں آپ کا، میرا اور سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر دنیا ہمارے سامنے خوب پھیلا دی گئی اور ہمیں اس سے بہت کچھ عطا ہوا۔ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ہماری نیکی کا بدلہ ہمیں یہاں ہی نہ دے دیا جائے۔ جناب سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد نئے خلیفہ کا انتخاب ہونے لگا تو کچھ جید صحابہ کرام علیہم رضوان نے جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اگر چھری لے کر میرے حلق پر رکھ دی جائے اور پھر اسے ایک طرف سے دوسری طرف پھیر دیا جائے تو یہ چیز مجھے خلافت سے زیادہ پسند ہے۔ بحوالہ اسد الغابتی فی معرفت الصحابتی۔ کیا کسی اہل اقتدار نے اس بات پر غور کیا؟ یہ ہے اسلام کے ایک مالدار اور دولت مند شخص کی کہانی۔ کوئی ہے جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پر چل سکے؟ کوئی بادشاہ، سلطان، شیخ، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی گورنر، کوئی مشیر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مال کے غلام نہیں بلکہ مالک تھے۔ یہی وہ نکتہ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ مالک تو وہ ہوتا ہے جو اپنا مال بانٹتا ہے، اور غلام وہ ہے جو اسے سنبھال کے رکھتا ہے۔ ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس اتاری آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ آپ کا بھی اس نیکی میں حصہ ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔